انجینئر مرزا کو گرفتار کیا گیا اور پھر اس کی گرفتاری کے اندر ترقی آتی گئی. جس طرح وہ کہتے تھے کہ میں نے جو ہے وہ مذہب کے اوپر ریسرچ شروع کیا اور اس کے بعد اس کے اندر ترقی آتی گئی، تو وہ پہلے قید ہوئے، قید سے پھر وہ مزید قید کی طرف بڑھے اور ان کو قید کے اندر ابھی ترقی ملتی جا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے وہ محاورہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہوتی ہے. یہ وہ لوگ کہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، خواہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، صحابہ کرام مجمعین ہیں، یا نیک بزرگ ہیں، یا ائمہ حدیث ہیں، ائمہ فقہاء ہیں، حضرت نے تمام کو نشانہ بنا کر گفتگو کی ہوئی ہے. اور صرف گفتگو کی حد تک نہیں رہی. ہم اگر اپنے مذاہب دیکھیں، مثال کے طور پر ہماری فقہ ہے، فقہ کے اندر ہمارے جو امام ہیں، چار جو امام ہیں، ان کے آپس کے اندر بھی اگر کوئی اختلاف ہے کسی مسئلے کے اندر، بہت سارے مسائل کے اندر اختلاف ہے، تو ہمیں یہی سکھلایا گیا ہے اور یہی پڑھایا گیا ہے کہ اختلاف تو کرنا ہے لیکن ادب کے دائرے کے اندر رہ کر کرنا ہے، ادب کے دائرے کو نہیں چھوڑنا ہے. مثال کے طور پر امام شافعی، صرف شافعی نہیں کہنا ہے، امام شافعی کہنا ہے، استاد رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے، امام حنبل کہنا ہے، استاد رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے، امام احمد کہنا ہے، استاد رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے. ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جس وقت وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیں گے تو ساتھ وہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہی کہیں گے. کیوں؟ ادب سب سے بڑی چیز ہے. ادب جس کے اندر آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو بہت بڑی خیر عطا فرمائی ہے. تو سب سے بنیادی چیز جو ہے، اختلاف کی حد تک اختلاف کیا جائے. اختلاف کی حد تک اختلاف کرتے تو وہ ان کے لیے اچھا تھا، لیکن انداز تخاطب انبیاء علیہ الصلوۃ، دیکھیں نا جی، چھوٹی سی ایک پانی کا قطرہ اگر کہیں پر گرتا ہے وہ چھوٹا سرا کرتا ہے، پھر بڑا کرتا ہے، پھر بڑا کرتا ہے. یہ پہلے چھوٹی گستاخی کی طرف گئے، فلاں نے یوں کہا، فلاں حضرت نے یوں کہا، فلاں بابے نے یوں کہا. اب یہ جس طرح یہ انداز تخاطب تھا، اس سے ان کا اچھا جو ہے تاثر وہ امت کے پاس نہیں گیا. اور میرے وہ دوست جو ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی خدمت کے اندر عرض ہے کہ میرے بھائیو، آپ ان کی باتوں کو مانیں. ہم یہ نہیں کہتے ان کی باتوں کو نہ مانیں، لیکن ان کی بات جو سنی ہے آپ نے، اس کی صرف تحقیق کریں. مثال کے طور پر انہوں نے ایک حدیث بیان کی، ایک مسئلہ بیان کیا، اس کو خود کتاب اٹھائیں. قرآن پاک سے اگر کوئی آیت بیان کی ہے، حدیث سے کوئی آیت بیان کی ہے، خود آپ کتاب اٹھائیں. کتاب اٹھانے کے بعد خود اس چیز کو سمجھیں کہ یار ابھی بھی اگر آپ سن رہے ہیں تو اس کو سمجھیں کہ یار یہ چیز جو انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے، اس کا کیا مطلب بنتا ہے. پھر اس کو کسی عالم کے پاس جائیں اور جا کر اس سے رہنمائی لیں کہ مولانا صاحب، آپ نے اتنے سال پڑھا ہے، آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ حدیث مجھے کیا کہتی ہے. اور ان عالم سے بھی آپ یہ فرمائیں کہ مجھے پیار سے، محبت سے سمجھائیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی سمجھ کے اندر اضافہ آئے گا. ہم دیکھیں، جس وقت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر گستاخی ہوئی، صحابہ کی شان کے اندر گستاخی ہوئی، ہم بڑے پریشان رہے کہ یار اس آدمی کو ابھی کون جا کر سمجھائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی لاٹھی بے آواز ہے. جو لوگ ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ہمت اور توفیق اور استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ماننے والوں کو بھی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، دنیا کے کوئی بھی معاملات ہیں وہ ہم آنکھیں بند کر کر نہیں مان لیتے. کوئی بھی کام ہے، مثال کے طور پر تجارت ہے، ملازمت ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں نے مجھے اس ڈیوٹی پر لگایا تھا، فلاں نے ملازمت پر لگایا تھا، اس تجارت پر فلاں نے مجھے لگایا تھا، میں لگا رہا ہوں، اور اس نے مجھے غلط لگایا تھا. میرے دوستو، سب سے بڑی چیز ہے ہماری خود تحقیق نہ کرنا. ہم خود عالم بنیں، خود یہ ساری کی ساری چیزیں، منطق، فلسفہ، اور اس کے علاوہ جو ہے نحو، صرف، یہ ساری کی ساری چیزیں پڑھ کر، قرآن و حدیث کا علم حاصل کر کر پھر ہم اپنے شعبوں کے اندر جا کر کام کریں. جس وقت ہم یہ کریں گے، پھر ہمیں کسی کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ غلط بھی بات نہیں ماننی پڑے گی. اصل بات ماننے کے لیے ہمیں خود اس کے اوپر تحقیق کرنی ہوگی. اور اگر تحقیق نہیں کر سکتے، جن لوگوں نے تحقیق کی ہوئی ہے ان کی بات کو مانیں اور اس کے مطابق پھر عمل کریں. حضرت نے کہاں پہ پڑھا ہے؟ ان کے استاد کون ہیں؟ خود قرآن پاک کی آیات پڑھنا جو ہے وہ نہیں آتی ہے، احادیث کی تلاوت کرنا نہیں آتی ہے، عربی نہیں آتی ہے. تو میرے دوستو، جس طرح آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پر یہ آج کل ویکسین کا مسئلہ چل رہا ہے. اب علماء نے یہاں پر اختلاف کیا کہ جی یہ ویکسین ٹھیک نہیں ہے. تو جو ڈاکٹر ہیں وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری اس کے اوپر ریسرچ ہے. میری ڈاکٹر کے ساتھ بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں یہ بات لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ ویکسین ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ جس وقت آپ یہ بات مجھے لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ ویکسین ٹھیک ہے، تو جو بات
اللہ تعالیٰ کی ذات نے لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہوئی آپ تک آئی ہے، اس حدیث کی تحقیق کریں، مرزا کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر آپ بالکل بھی عمل نہ کریں۔ جس وقت آپ دوائیاں اور ویکسینز اور اس طرح کی چیزیں جس وقت علماء کو پکڑ پکڑ کر منواتے ہیں، علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن و حدیث کے بارے میں آپ کو پکڑ پکڑ کر یہ بتلائیں کہ بھائی یہ چیز غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں حقیقی آنکھیں کھولے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے دل کی آنکھوں سے اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کا یہ حلیہ نہیں ہے کہ جن لوگوں سے ہم سمجھ رہے ہیں، یہ وہ حلیہ نہیں ہے، اصل حلیہ جو ہے وہ پیار اور محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس اسلام کو بلند کرنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔